اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا۔ سورہ فرقان کی انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 10 سے لے کر آنورڈ تقریباً 16-17 تک جو ہے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ جو ہمارا لاسٹ سیشن تھا اس میں جہاں پر ہم نے گفتگو کو ختم کیا تھا وہ یہ کہ قرآن مجید کفار اور مشرکین کی ان اعتراضات کو اور ان جو پیغمبر کو ان کی طرف سے اعتراضات کیے جا رہے تھے کہ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا نبی ہے کہ جو ہماری طرح جو ہے زمین پر چلتا ہے، بازار میں چلتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نازل نہیں کیا کہ جو اس کی مدد کرتا، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے ساتھ کوئی بڑا خزانہ یا ٹریجر جو ہے اس کو دے کر کیوں نہیں بھیجا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی باغ کیوں نہیں دیا کہ جس سے وہ استفادہ کر سکتا۔ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور یہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے اور لوگوں سے بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ وہ ہے کہ جو سحر زدہ ہے، یعنی جس کے اوپر جو ہے وہ جادو ہوا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ فلا یستطیعون سبیلا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول دیکھو یہ کس قسم کی تمہارے سلسلے میں مثالیں دیتے ہیں، اور ان میں یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور ان میں یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ اب یہ اس گمراہی سے جو ہے وہ واپس آ جائیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا، بابرکت ہے وہ ذات، تو تمہیں وہ کئی باغات بھی دے سکتا، اور اس سے بہت اچھے کہ جن کے نیچے نہریں جو ہے وہ جاری ہوتی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور تمہیں بہت سے محل اور پیلسز جو ہے وہ بھی جو ہے وہ دے دیتا۔ تو یہ گفتگو ہم نے اس کے اوپر بات کی، اور ہم نے کہا کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یہاں پر۔ ایک تو وہ بنیادی طور پر نبوت کے اوپر جو ان کا اعتراض ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی برہان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ریزننگ نہیں ہے کہ جس کے تحت یہ نبوت پر اعتراض کریں اور اس بات پہ، بلکہ یہ صرف ایک ٹاؤنٹنگ ہے کہ جو کر رہے ہیں، یا الزام ہے جو لگا رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور رخ جو ہے جس کے اوپر ہم نے بات کی وہ یہ کہ جو انسان ہے اس میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی نگاہ جو ہے وہ سپرفیشل ہوتی ہے، یعنی صرف جو ہے وہ سرفیس پہ دیکھتا ہے انسان، لیکن جو ڈیپر لیولز ہیں، جو باطن ہے، اس کو انسان نہیں دیکھتا۔ انسان جب صرف ظاہر کو دیکھتا ہے تو ظاہر میں ظاہر ہے کہ ایک نبی بھی چلتا پھرتا انسان ہے اور دوسرا انسان بھی، تو وہ اپنے آپ کو اس سے موازنہ کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں اور میرے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ مادی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ظاہری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مٹی سے بنایا ہے، تو اس لحاظ سے ایک اس کا جو ایسپیکٹ ہے وہ بشری ہے، دنیاوی ہے اور انسانی ہے۔ پیغمبر ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح گفتگو کرتے ہیں، تو اسی طرح سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کی جو اصل قابلیت ہے، جو ان کی روح ہے، جو ان کا باطن ہے، جو ان کی استعداد ہے، جو ان کا لیول آف پرفیکشن ہے، جو ان کی اللہ کے ساتھ کنیکٹڈنیس ہے، جو مادی تصور کائنات رکھنے والے لوگ ہیں،
ان کی نگاہ جو ہے اس تک نہیں پہنچ پاتی، لہٰذا جو ہے وہ نبی کو صرف ظاہری رخ میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ حتیٰ جو لوگ نبی کو اور مقام نبوت کو پہچانتے بھی ہیں اور ان کو اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ کتاب، یہ قرآن جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے اور یہ کسی بشر اور کسی انسان کی لائے ہوئی نہیں ہے، لیکن وہاں پر یہ بھی پہلو پایا جاتا ہے کہ باوجود ایک حد تک شناخت کے ان کی اپنا اقتدار اور اپنی طاقت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اگر وہ کسی اور کی اتھارٹی کو قبول کر لیں، اگر وہ کسی اور انسان کی اتھارٹی کو، اللہ کی اتھارٹی کو قبول کر لیں، تو پھر ان کی اپنی اتھارٹی جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے، اپنا اقتدار جو ہے وہ ان کا چیلنج ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر قرآن نے ایک اور بڑا خوبصورت میسیج دیا جو ہم نے اپنے لاسٹ سیشن میں جس کے اوپر بات کی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہماری، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ مصلحت نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کو جو ہے وہ بہت بڑا ایک خزانہ دے کر جو ہے اس دنیا میں بھیجیں، اور اس طرح سے کہ اس کی ایک عظیم الشان حیثیت ہو اور وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑی جاہ و جلال کے ساتھ، آوسمنس کے ساتھ اور میجسٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس معاشرے میں آئے اور اپنی نبوت کو ظاہر کرے اور لوگوں سے کہے کہ وہ اس نبوت کو جو ہے اس کو فالو کریں، اپنے نبی کو فالو کریں۔ اس لیے کہ اگر ایک نبی جو ہے اس کی زندگی سادہ نہیں ہوگی، اگر اس میں جاہ و جلال ہوگا، تو لوگ اس سے مرعوب ہو کر، لوگ اس سے امپریس ہو کر جو ہے اس کی اطاعت کرنے لگیں گے، اور ایسی اطاعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جس میں آپ کا قلب جو ہے وہ انوالو نہ ہو، جس میں آپ کا ہارٹ اور آپ کی روح اور آپ کی عقل اور آپ کی معرفت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ عمل دخل نہ ہو۔ لہٰذا اگر ہم نبی کے ماننے والے ہیں، اگر ہم امام کے ماننے والے ہیں، تو یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کبھی کبھی ہم متاثر ہو کے نبی کو یا امام کو مانتے ہیں، لیکن جو انسان کا عقلی اور ذہنی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، منطقی لحاظ سے جو انسان کی اپروچ ہے، اس کے ساتھ انسان نبی کو سمجھتے ہوئے، نبی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اور یہ کہ مجھے اس کی احتیاج ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو اپوائنٹ کیا ہے، ایک امام کو، ایک ولی خدا کو، تو اس کو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفت کے ساتھ جو ہے اپنے ایمان کی بنیادیں اس پر استوار کرے۔ لہٰذا اسی لیے تمام مومنین سے اس چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے عقائد کو منطقی بنیادوں کے اوپر استوار کریں اور اپنے عقائد کو جو ہے وہ مضبوط کریں اور خود حق تک پہنچنے کی کوشش کریں اور خود اس چیز کی حقانیت جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا یہ ایک اور فلسفہ ہے کہ جس کی طرف جو ہے ہم نے اپنے لاسٹ سیشن میں جو ہے اشارہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہیں بل کذبوا بالساعۃ، اصل ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہ ڈے آف ججمنٹ کو ڈینائی کرتے ہیں، اور چونکہ یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں لہٰذا یہ حق کو اور حقیقت کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے اور اس کو تیار نہیں ہوتے اس کو سمجھنے کے لیے۔ ہم نے اس بات کے اوپر بھی بات کی کہ اس حوالے سے بھی بات کی کہ جب آپ قیامت کا انکار کرتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں یہ لوگ مشرک اور کفار کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا استدلال تھا، ان کے پاس کوئی بہت بڑی منطق تھی، بلکہ وہ قیامت کا انکار اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ ہر قسم کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی سے بچ سکیں۔ اس لیے کہ اگر ہم صرف خدا ہو، خالق ہو اور رب ہو
لیکن قیامت نہ ہو تو پھر کسی کو بھی خدا کے انکار کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پر قیامت کا جو ہے تصور ہے، اور قیامت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں ایک آزاد انسان نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مجھے تسلیم کرنا ہے، اور یہ کہ مجھے آخرت میں جو ہے اس کے سامنے میں اکاؤنٹیبل ہوں گا، مجھے اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا، اور مجھے جو ہے اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ ہر وہ کام جو میرا دل چاہتا ہے، میرا نفس چاہتا ہے، ضروری نہیں کہ بلکہ میرے لیے اس کو میں انجام نہیں دینا مجھے، اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ظلم ہو سکتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہو سکتا ہے وہ قرآن کے احکامات کے خلاف ہو۔ لہٰذا قیامت کا انکار جو ہے اس حوالے سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ساری جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قیامت اور آخرت کا انکار کیا۔ اب جس وقت انسان قیامت کے انکار کی بات کرتا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں اگر انسان جو ہے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے اور قیامت کو ڈینائی کرتا ہے، دیکھیں قیامت کو ڈینائی کرنا دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو کفار ہیں اور مشرکین ہیں کہ جو قیامت کو نہیں مانتے، ڈے آف ججمنٹ کے منکر ہیں، لیکن ایک خود ہمارے اپنے لوگ کہ جن کا تعلق اسلام سے ہے، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، جو قرآن کو جو ہے وہ مانتے ہیں، لیکن وہ قیامت کو صرف عقیدے کی حد تک مانتے ہیں، وہ قیامت کو صرف اس حد تک مانتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کے دین کا حصہ ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ ان کے قلب اور ان کی روح میں وہ آخرت کا خوف موجود نہیں ہے، وہ اللہ کا خوف موجود نہیں ہے۔ اس لیے قرآن ظاہری طور پر جب یہ کہتا ہے کہ قیامت کے انکار کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے آثار کیا ہوتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، تو اس میں کسی حد تک وہ اکثریت مسلمانوں کی بھی آتی ہے کہ جس کو خوف آخرت نہیں ہے، جس کو پریکٹیکل لائف میں خوف خدا نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں ہمارے لیے بھی یہ آیات جو ہیں اسی طرح سے ریلیونٹ ہیں کہ جس طرح سے کفار اور مشرکین کے لیے یہ آیات جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں۔ لہٰذا صرف ہم یہ سوچ کر قرآن مجید کی بعض آیات کو اہمیت نہ دیں کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کفار اور مشرکین اور منافقین سے تعلق ہے۔ لہٰذا یہ چیز بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آخرت کا انکار ایک پریکٹیکل لیول میں وہ ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے، یعنی ہمارا عمل ہو سکتا ہے پکار کر یہ بتائے کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم زبان سے اقرار کریں لیکن ہمارا عمل یہ بتائے گا کہ ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہے، ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہیں ہے، ہمیں جزا و سزا کا خوف نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں جو اسلام کے نام پر یا جو مسلمان ہونے کے باوجود جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو دوسروں کو فریب میں مبتلا کرتے ہیں، جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، جو دوسروں کے حقوق کو چھینتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں اپنے عمل سے دراصل یہ بتاتے ہیں کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے پریکٹیکلی، اور پریکٹسنگ جو مسلمان ہونا چاہیے اس معنی میں کہ وہ خوف خدا اور خوف آخرت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں۔ لہٰذا اب جب ہم تھوڑا سا اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس چیز کے اوپر بھی غور کریں کہ جب انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے اور چاہے وہ جو ہے وہ پریکٹیکلی اس کو آخرت کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہ ہو اور وہ خوف خدا اور خوف آخرت اس میں نہ ہو، تو اس کے آثار جو ہیں، اب دیکھیں جب قرآن ان کے کانسیکوینسز کی بات کرتا ہے تو وہ ہمارے سے بھی مربوط ہیں، وہ صرف کفار اور مشرکین سے نہیں ہے۔ یہ جو آخرت کا مسئلہ ہے،
یہ جو قیامت کا مسئلہ ہے اور انسان ڈیپر لیولز پر جا کر انسان کے اندر آخرت اور قیامت کا خوف ہونا، جب قرآن یہ کہتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کیا تم نے نہیں دیکھا وہ کہ جو یوم آخرت کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ یہاں یتیم سے مراد صرف یتیم نہیں بلکہ ہم اس کو ایک براڈر کانٹیکسٹ میں بھی لے سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو یتیم کے ساتھ انتہائی ہارشنس کے ساتھ پیش آتا ہے اور یتیم کو جو ہے وہ مس ٹریٹ کرتا ہے۔ یعنی اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جو نیڈی ہے، جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، جو ولنریبل ہے، جس کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور آپ اس کی مدد نہیں کرتے اور مدد کرنے کی بجائے آپ اس کو جو ہے وہ اس کو دھکا دیتے ہیں یا اس کو جو ہے دھتکارتے ہیں آپ، اور اس کو بلکہ اس کو خود احساس شرم ہوتا ہے کہ جب وہ آپ سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، تو اس لحاظ سے ایک اثر قیامت کا نہ ہونا، یعنی میری زندگی میں اگر آخرت نہیں ہے اور آخرت پر حقیقی ایمان میرا نہیں ہے، تو میرے اندر ایک اثر یہ پیدا ہوگا کہ میرے اندر سے دوسروں کا درد ختم ہو جائے گا، میرے اندر سے جو کمپیشن ہے اور امپیتھی ہے وہ میرے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ چیز امپورٹنٹ ہے، جو ہمارا آخرت پر ایمان بڑھتا چلا جائے گا، جو ہمارا خوف آخرت ہم میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، ویسے ہی ہمارا جو دنیا کا جو بیہیویئر ہے اور ہمارا جو کردار ہے اور ہمارا جو دوسروں سے ریلیشن شپ ہے اور ہماری جو انٹریکشن ہے دوسروں کے ساتھ، اس انٹریکشن پر بھی جو ہے وہ فرق ہوتا چلا جائے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ دوسروں کو جو ہے جب فوڈ فراہم کرنا ہوتا ہے، پھر مدد ہی کی بات ہے یہاں پر بھی کہ دوسروں کا پیٹ بھرنا، اور اس کو بھی براڈر کانٹیکسٹ میں لینے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف یہ کہ خود مدد نہیں کرتے بلکہ وہ معاشرے میں ایسا ماحول بھی کریٹ نہیں کرتے، وہ دوسرے کو موٹیویٹ نہیں کرتے۔ فرض کرتے ہیں کہ آپ میرے پاس آتے ہیں اور آپ مجھ سے کسی مدد کا مطالبہ کرتے ہیں اور میرے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو میں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رسپیکٹ فلی جو ہے آپ سے کہوں کہ یہ میرے بس سے باہر ہے، اور دوسرا یہ کہ میں کسی دوسرے سے مدد حاصل کروں کہ جس کی کیپیسٹی میں یہ ہے کہ وہ دوسرے کی مدد ہو، یا کم سے کم میں دوسروں کو موٹیویٹ کروں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوا کریں اگر کوئی نیڈی پرسن موجود ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ بڑے باریک نکات کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل ہیں، جو ہمارے لیے سمجھ میں آنے والے۔ آج ہم اسلامی معاشرے میں وہ سارے اثرات ہم دیکھتے ہیں، وہ آثار ہم دیکھتے ہیں، وہ کانسیکوینسز ہم دیکھتے ہیں کہ جو دراصل بنیادی طور پر ان کفار اور مشرکین کے بارے میں یہ آیات ہیں کہ جو قیامت کو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن یہ ہم مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اب دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان میں تیسری صفت یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو ہم نے نعمتیں ان کو دی ہیں وہ ان کو ہولڈ کرتے ہیں، وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنے مال میں سے کسی کو نہیں دیتے۔ یعنی یہ جو اسٹنجی بیہیویئر ہے، یہ جو انسان میں کنجوسی کا پہلو ہے، بخل کا پہلو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی دراصل وہی وجہ ہے کہ انسان جب قیامت پر اس کو حقیقی معنی میں ایمان نہیں ہوتا اور جب قیامت کا اس پر خوف نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں اس کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ شاید میں ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہوں گا، شاید مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، یہ مال ہمیشہ میری مدد کرے گا، یہ مال ہمیشہ میرے ساتھ آئے گا۔
تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر بخل جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن مجید میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک دو ان آیات کی طرف اشارہ کروں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب آپ قیامت کو ڈینائی کریں گے تو اس میں آپ پر اس کا اثر کیا ہوگا۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَتَدْعُونَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ اے رسول تم ان کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہو، تم ان کو جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآخِرَةَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، لیکن یہ وہ ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 73۔ تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اتنا زیادہ دنیاوی اور مادی لذت میں گھر چکے ہیں کہ چونکہ یہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، لہٰذا صراط مستقیم جو ہے اس کو یہ اپنا نہیں سکتے، صراط مستقیم کو شناخت نہیں کر سکتے، اور یہ صراط مستقیم پر آ نہیں سکتے۔ تو ایک اور نقطہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم قیامت کا انکار کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم جو سیدھا راستہ ہے، جو اسٹریٹ پاتھ ہے، جو صراط مستقیم ہے، ہم صراط مستقیم کے اوپر جو ہے وہ نہیں چل سکتے، کہ جو ہماری زندگی میں ایک امپورٹنٹ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرما، پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم پر جو ہے وہ قائم رکھ۔ تو اگر آخرت ہماری زندگی میں نہیں ہے، اگر آخرت کا ہمیں خوف نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے ہماری ایک مادی حیات رہ جائے گی، اور پھر اس مادی حیات اور میٹیریل لائف کی وجہ سے ہمارے لیے اس صحیح راستے کو، سیدھے راستے کو اور صراط مستقیم کو سمجھنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم قیامت کا انکار کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم جو الہی معارف ہیں، جو الہی ٹیچنگز ہیں، جو اہم علم اور اطلاعات ہیں مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، انسان کے ہدف خلقت کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ بڑی خوبصورت قرآن کی آیت ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ حجابا مستورا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اے رسول جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جب قرآت کرتے ہو، تو جعلنا بینک و بین الذین، تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو آخرت پر اعتقاد نہیں رکھتے، ہم تمہارے اور ان کے درمیان حجاباً مستورا، یعنی انویزیبل ویل، یعنی ہم ایک ایسا حجاب قائم کر دیں گے، ایسا حجاب ڈال دیں گے کہ جس کے نتیجے میں وہ حجاب نظر نہ آنے والا ہوگا، وہ اتنا لطیف ہوگا، وہ اتنا انویزیبل ہوگا کہ جس کو ہم یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ اب یہ صرف کفار کے لیے نہیں ہے، صرف مشرکین کے لیے نہیں ہے، میں اسی لیے بار بار اس کا اظہار کر رہا ہوں، بلکہ اگر جو ہے وہ انسان میں آخرت کا خوف نہ ہو، قیامت کا خوف نہ ہو، تو خود قرآن کو انسان کے لیے سمجھنا ناممکن ہو جائے گا۔ ایک حجاب انسان کے اوپر آ جائے گا، اس حجاب کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ فہم قرآن کی منزل تک نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن کو پڑھنے میں تو شاید دلچسپی لے، لیکن قرآن کو سمجھنے میں دلچسپی نہیں لے گا۔ لیکن اس نے کبھی یہ سوچا نہیں ہوگا کہ میں قرآن کو سمجھنے میں دلچسپی کیوں نہیں لیتا، میں قرآن کے میسیجز میں دلچسپی کیوں نہیں لیتا، میں قرآن کے پیغامات میں دلچسپی کیوں نہیں لیتا، نہج البلاغہ میرے لیے کیوں اہمیت نہیں رکھتی، صحیفہ سجادیہ میرے لیے کیوں اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ ساری چیزیں
ہماری اکثریت کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اس وقت پائی جاتی ہے۔ یہ حجاب مستور جو ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں آخرت ہماری زندگی میں نہیں ہے، آخرت کا خوف ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہماری اس زندگی کا براہ راست تعلق ہماری آخرت سے ہے، جو عمل ہم اس دنیا میں انجام دیں گے اس کی حقیقت کا ظہور اس آخرت میں ہوگا، اس کی مجسم شکل آخرت میں ہوگی، تو اس کے نتیجے میں ہم پھر قرآن کو اہمیت دینے کی شروع کر دیں گے، نہج البلاغہ کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے، اہل بیت کی تعلیمات ہمارے لیے اہم ہو جائیں گی۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں کہتی ہے کہ جو الہی معارف ہیں ان سے انسان دور ہو جاتا ہے، اس میں انسان دلچسپی نہیں لیتا۔ یہ جو صفت ہے اس کے اوپر جو ہے ہمارے لیے اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن پھر ایک اور مقام پر یہ کہتا ہے کہ جو لوگ آخرت کا خوف جن میں نہیں ہے، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم، تو ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بن جاتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ اپنے عمل کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا عمل قبیح ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا عمل ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ آخرت کا ان کی زندگی میں آخرت ان کی زندگی میں نہیں ہوتی، آخرت کا قیامت کا ان کو خوف نہیں ہوتا، ان کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ وہ واپس اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، یہ ہے وہ لفظ یعمہون، یعنی وانڈرنگ ایسٹرے، یعنی جو ہے انسان حیرت اور سرگردانی میں مبتلا ہو جائے، ایسی زندگی کہ جس میں انسان حیران اور پریشان رہے۔ تو یہ نقطہ اس لحاظ سے جو ہے وہ پھر زیادہ اہم ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک اور اثر قیامت کے انکار کا، قیامت کا خوف ہمارے دل میں نہ ہو، اس کا ایک اور اثر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس میں کلیئرٹی نہیں ہوتی، اس میں جو راستہ ہے وہ اس کے نزدیک کلیئر نہیں ہوتا، اور وہ حیران اور پریشان اور شک و تردید کی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں کلیئرٹی نہ ہو، جب انسان کی زندگی میں حق اور باطل جو ہے وہ مکمل طور پر وہ صحیح طرح سے الگ الگ نہ ہو اور نظر نہ آئے، تو پھر وہ کنفیوزڈ رہتا ہے۔ اس کنفیوژن سے انسان اس وقت نکل سکتا ہے کہ جب آخرت کا اس کا آخرت پر ایمان ہو، آخرت پر اس کا اعتقاد ہو، اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں جو ہے وہ کلیئرٹی آتی ہے، انسان کی زندگی میں جو ہے وہ ہر چیز کو صحیح جگہ پر رکھنے کے انسان جو ہے وہ قابل ہو سکتا ہے۔ اور آخری چیز جو اس وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آخرت کا انکار انسان کو کہاں تک لے کے چلا جاتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ دیکھیں اشمئزت کا لفظ قرآن مجید میں یہاں پر استعمال ہوا ہے، یعنی جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کا جو قلب ہے وہ جو ہے اس لحاظ سے وہ نفرت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ جو نفرت کا پہلو ہے اور اس کا جو ہارٹ ہے وہ فلڈ ود ڈسگسٹ، اس طرح سے اس کا دل جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کنٹریکشن، اس کا دل جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں کراہت اور نفرت کا عنصر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چند آیات کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ جب انسان آخرت کی طرف سے اس پر عقیدہ نہ ہو، اس کا خوف نہ ہو، تو اس کا انسان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزًا وَزَفِيرًا، کہ پھر یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے
جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دہکتی ہوئی فلیمنگ فائر، دہکتی ہوئی آگ کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے۔ جب یہ آگ ایسی ہوگی، اس کی بارے میں قرآن مجید کہتا ہے یہ آگ ایسی ہوگی کہ دور سے جب یہ ان لوگوں کو دیکھے گی تو ان کی جو غرانے کی آواز ہے، جیسے ایک جانور ہے، شیر ہے، چیتا ہے، جب اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو سانس لینے کی ایک آواز ہے اس کے اندر آتی ہے، تو وہ جہنم کی آگ جو ہے اس میں اس قسم کی جو ہے وہ آواز پیدا ہوگی کہ جب وہ اپنے شکار کو دیکھیں گی، جب وہ ان کفار اور مشرکین کو دیکھیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، کہ جب پھر ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ پھر چیخیں گے اور پکاریں گے کہ ہمیں موت دے دی جائے۔ قرآن کہتا ہے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، کہ تم صرف ایک موت کو نہ پکارو بلکہ تم کئی مرتبہ موت کو پکارو، تو اب تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اس کے بعد قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں تھوڑی دیر مجھے رک کر، اگرچہ ہمارے پاس ابھی زیادہ وقت تو نہیں ہے لیکن مجھے رک کر اس کے اوپر جو ہے بڑی اہم گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے بنیادی طور پر جنت اور جہنم کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج کے اس باقی وقت میں اور کل بھی انشاءاللہ ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ جنت کے حوالے سے جو اس کی حقیقت ہے اس کے بارے میں قرآن بعض بڑے باریک نکات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم تفصیل بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے 15ویں آیت میں قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دو کہ کیا یہ خیر ہے کہ جو تمہیں مثلا جس میں تم گرفتار ہوئے ہو، ام جنت الخلد، یا وہ جنت الخلد کہ جو خالدین ہمیشہ اور ابد تک کے لیے وہ جنت ہے، التی وعد المتقون، کہ جو اللہ تعالیٰ نے متقین سے وعدہ کیا ہے، کانت لہم جزاء، یہ ان کے لیے جزا ہے اور مسیر ہے۔ یہ جو لفظ مسیر ہے یعنی میم سواد یہ سرورت سے یہ نکلا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس بات کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مختلف آیات میں ہمیں ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو سفر ہے، جو قیامت کی طرف ہمارا سفر ہے، وہ صرف ایسا سفر نہیں ہے، ایسی جرنی اور ایسا ٹریول نہیں ہے کہ جیسا ہم اس دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جاتے ہیں، یعنی ہم ایک ڈیسٹینیشن سے دوسرے ڈیسٹینیشن کی طرف جاتے ہیں اور ایک جگہ کو چھوڑتے ہیں اور دوسری جگہ پر ہم جو ہے سفر کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عربی میں اس کو سیر کہتے ہیں، سین سے جو شروع ہوتا ہے، لیکن سیر نہیں ہے قیامت کی طرف ہماری، بلکہ سواد سے یعنی سرورت کا لفظ ہے۔ سرورت کا لفظ یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف جو جا رہے ہو، تمہارا اللہ کی طرف جانا جو ہے وہ بنیادی طور پر پروسیس آف بیکمنگ، دیکھیں میں انگلش کے 2 لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں، اور پھر میں اردو کے وہ لفظ استعمال کر سکوں اور عربی کے اور فارسی کے، کہ جس سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ لفظ کہہ کیا رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف جو جا رہے ہو وہ تم اللہ کی طرف جا رہے ہو ایک پروسیس آف بیکمنگ کے ساتھ، یعنی تمہارے اندرونی تبدیلی کے ساتھ، اندرونی تحول اور تبدل کے ساتھ، یعنی ایک طرح کا ٹرانسفارمیشن ہے، تم ٹرانسفارم کر رہے ہو، یعنی تمہاری جو یہ جرنی ہے وہ ہر لمحہ تمہاری روح جو ہے وہ اندر سے تبدیل ہو رہی ہے، تم اندر سے ایک تحول اور تبدل اور ایک انقلاب کے نتیجے میں کہ جو یا تو شیطان کی طرف ہے یا وہ رحمان کی طرف ہے، یا وہ بہشت کی طرف ہے یا وہ جہنم کی طرف ہے۔ تو یہ جو نقطہ جس کی طرف قرآن بڑی باریکی سے اشارہ کرتا ہے، اور وہ یہ
کہ ہمارا جو ٹریول یا جرنی ہے اللہ کی طرف، وہ جرنی ہماری جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کے ساتھ ہے، وہ ہمارے اندرونی تغیر اور تبدل کے ساتھ ہے۔ تو چینج جو ہمارے اندر ہوتی ہے، جو اسپریچول چینج ہے، جو انٹرنل چینج ہے، وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوگی۔ اگر ہم اسی سے میسج حاصل کرنا چاہیں تو ایک میسج سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر فعل، ہماری ہر نیت، ہمارا ہر غور و فکر کرنا، ہمارا ہر خیال، ہر چیز کا اثر جو ہے وہ ہماری روح پر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر جو ہے وہ ہمارے قلب پر ہوتا ہے۔ یعنی ہماری اندرونی تبدیلی جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہونی چاہیے۔ بہت سی جگہ پر ہمارا جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم اپنی ذات کو مانیٹر نہیں کرتے، ہم اپنی پروگریس کو مانیٹر نہیں کرتے، ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری روح میں تبدیلی کیا ہو رہی ہے، ہم اپنے عمل کا جو اثر ہماری روح پر ہوتا ہے ہم اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم جو دوسروں پر فرض کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یا کسی کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، یا کسی کی انسلٹ کرتے ہیں، یا کسی کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہوتے ہیں، یا غرور اور تکبر کا ہم ثبوت دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا ہماری روح پر کیا اثر ہو رہا ہے، ہمارے قلب پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آخرت کی طرف جب انسان جائے گا تو وہ سرورت کے ساتھ جائے گا، وہ ٹرانسفارمیشن کے ساتھ جائے گا، وہ ایک پروسیس آف بیکمنگ کے ساتھ جو ہے وہ جائے گا۔ تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ لوگ کہ جو بہشت کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑی ہی باریکی کے ساتھ اس اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ جائیں گے، ایک تو بہشت میں جانا ہے اور ایک خود بہشت بن جانا ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو خود بہشت بن جائیں گے، جو خود جنت بن جائیں گے، لوگ ایسے ہوں گے جو خود جہنم بن جائیں گے، جن کا وجود جہنم کا ایندھن ہوگا۔ جیسے ہم اس دنیا میں ہم جب آگ جلاتے ہیں تو ہمیں کوئلے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس کا ایندھن ہے کہ جس کے ذریعے سے آگ جلتی ہے۔ تو قیامت میں جو آگ ہے، جو جہنم کی آگ ہے، قرآن کی روشنی میں اس کا ایندھن جو ہے وہ خود جو ہے وہ انسان ہوگا، خود اس کے اعمال ہوں گے، وہ ہے کہ جو جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کل کے سیشن میں میں بہت تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالوں گا کہ یہ خود انسان کا جنت بن جانا، خود انسان کا بہشت بن جانا، یہ کس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ قرآن مختلف آیات کے اندر بار بار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنتیں دو قسم کی ہیں، ایک جنت وہ ہے کہ جو مادی ہے، اور ایک جنت وہ ہے جو روحانی اور معنوی ہے۔ یہ جو دو قسم کی جنتیں ہیں، خاص طور پر اگرچہ جنت کے بہت سے درجات ہیں، اس کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اسپریچول ہیون کون سی ہے اور میٹیریل ہیون کون سی ہے، ان دونوں جنتوں کے تقاضے کیا ہیں، اور ان جنتوں میں جانے والے جو ہیں ان کی جو خواہشات ہیں، ان کی جو ڈیزائرز ہیں، وہ کس قسم کی ہوں گی۔ انشاءاللہ کل کے سیشن میں میں تفصیل کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ قرآنی آیات کی روشنی میں ہم اس نقطے پر اور اس پر ہم بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں، معرفت حاصل کر سکیں، اور اپنی ذات میں ان قرآنی آیات کو نافذ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔